واجب العزت علامہ سید اسد رضا بخاری آف لاہور علم پڑھیا اشراف نہ ہوندے جڑے ہون اصل کمینے پتل کدی بھی نہیں سونا بندا بھاویں جڑیے لال نگینے اور شوم تو نہیں ہے صدقہ ہوندا بھاویں ہو بس لاکھ خزینے بولیا علی بنا نہیں ہے جنت ملتی بھاویں مریے بچ مدینے انتہائی واجب العزت علامہ سید اسد رضا بخاری آف لاہور لے لے یہ پیسے مناسب ہے. ویسے ایک دل کی بات بتاؤں، کسی سے مانگ کے کربلا جانے کا فائدہ نہیں ہے. جن کے گھر جا رہے ہو وہ بڑے کریم ہیں، یقین کرو خود بلا لیں گے. سچی بات ہے، وہ تو رکھتے کسی کا نہیں. کریم چلے نوجوان، آہستہ آہستہ جب اس کا یقین میں اضافہ ہوگا پھر انشاءاللہ کیفیت بدل جائے گی. مجھے قسم ہے سلطان کے جشن کی، اگر قوم شیعہ علی کی محبت پہ اپنے آپ کو پورا اتار لے. جشن کا پہلا جملہ ہی میں نے دعائیں بھی چھوڑ دی ہے، آخر میں کروں گا. علی کی محبت میں اپنے آپ کو پورا اتار لے، جیسا علی چاہتا ہے ویسا بن جائے. اس مقدس جشن کی قسم، آج کے دن کی قسم، ان لمحات کی قسم، ہستیوں کی قسم جو حاضر و موجود ہیں، بغیر پاسپورٹ کے بندہ کربلا جا سکتا ہے. مہربانی 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 یقین ہی سب کچھ ہے نا. اگلے یقین بسم اللہ پہ کر کے پانی پہ چل پڑتے ہیں، حالانکہ ان کو لفظ بسم اللہ کا پتہ ہے، تمہیں تو بے کے نقطے کا بھی پتہ ہے. مہربانی 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 مہربانی، بہت شکریہ حضور، مہربانی کروڑ والی بسم اللہ. آپ تو بے کے نقطے کو بھی جانتے ہو، تمہارا معیار کچھ اور ہے. خدا تمہیں علی کی وہ محبت عطا کرے جو یقین کرو علی تمہارے دل میں آ کے بس کے تمہیں دینا چاہتا ہے. آج گفتگو ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، گاہی سیدہ تشریف لے کے آئے تھے. میں نے کہا بادشاہ معظم نے اپنے گھر میں بھی دنیا میں تشریف لا سکتے تھے، یہ بھی بادشاہ کا اپنا گھر ہے. نہیں، جس کو شک ہے تو آؤ میں گزارش کر دیتا ہوں. تمام علماء اس چیز پہ متفق ہیں، کسی کے گھر 1 دن 2 دن یا 3 دن تک کوئی رہے تو مہمان ہے، 3 سے زیادہ ہو تو میزبان ہے. علی کی ماں 4 راتیں کعبہ میں رہی ہے. مہربانی یار، مہربانی یار، بہت شکریہ، مہربانی یار، مہربانی مہربانی. حیدری بہت شکریہ، مہربانی چکوال. شہزادی کونین 4 راتیں رہی تاکہ کوئی کعبے میں آنے والی شہزادی کو مہمانوں میں شمار نہ کرے. پوچھ لیجئے گا، اپنی اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لیجئے گا، 1 دن 2 دن 3 دن، جو 3 دن سے زیادہ رہے وہ مہمان نہیں ہوتا. تو بادشاہ معظم اپنے گھر بھی دنیا میں تشریف لا سکتے تھے، لیکن نہیں، اس مقدس مقام کو پسند فرمایا. بڑے بڑے راز ہیں چودھری صاحب، بڑے بڑے راز ہیں بادشاہ کے کعبے تشریف لانے کے حوالے سے. چلو ایک بتاتا ہی جاؤں. ہر بندے کا
جو اپنے پاس اولاد میں بیٹی رکھتا ہے اور بیٹی جوان ہے، خواہش ہوتی ہے میں جہاں شادی کروں، عقد کروں، بندہ میرے سٹیٹس کا ہو، کم نہ ہو، زیادہ ہو تو اچھی بات ہے، سٹیٹس کا ہو۔ یا علی تیرے کیا کہنے، تو نے 13 رجب کعبے میں تشریف لا کے امت کو بتایا محمد کے داماد کا سٹیٹس کیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ بیان کی کیا بات ہے، یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی جہاں عقد کرنا ہے دیکھ بھال کے سٹیٹس کو دیکھنا ہے، بھئی جہاں فخر سے کہہ بھی سکے ساڑھا جوائی کیا بات ہے، ہمارے داماد کی کیا بات ہے۔ لیکن پاک رسول یقیناً کعبے میں جب علی بادشاہ باہر آئے ہوں گے فرمایا ہوگا ہمارے داماد کی کیا بات ہے۔ مہربانی، متفق علیہ کتابوں میں سرکار کا کعبے میں آنا بہت کم، شاذ و نادر، ذہن کے بیمار نہ مانے تو اور بات ہے، ورنہ متفق علیہ ہے کہ بادشاہ کعبے میں آئے۔ کچھ ذہن کے بیماروں نے لکھا نہیں یہ من گھڑت روایت ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کوئی بات نہیں، ہم نے کون سا ان سے لڑنا ہے، کوئی بات نہیں۔ جن کی سمجھ میں علی نہیں آتا پھر اس نے ایسے ہی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ جو علی کو تھوڑا سا سمجھ لیتا ہے وہ شک سے نکل جاتا ہے۔ کون جانے علی کو کہ اگر دیوار سے آئے تو دیوار شک، جس کی سمجھ میں نہ آئے تو شک ہی شک ہے۔ مہربانی، شک کو سمجھنے کا شکریہ۔ کیا بات ہے جی، کیا معیار سماعت ہے، بہت شکریہ۔ پھر عرض کروں، میں حاضر۔ کیا بات ہے علی بادشاہ کی۔ اچھا، علی کا مطلب بچہ خیر سے جانتا ہے۔ بچوں بیٹا، علی کا مطلب ہے بلند۔ ویسے علی کے کیا کہنے، جو پہلے ہی بلند ہے پھر دوش رسالت پہ اور بلند ہو گیا۔ میں 2-4 باتیں سرکار کے حوالے سے تمہیدی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے واجب الاسلام نے فرمایا پھر کہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر دیوار سے آئے دیوار شک، اور جس کی سمجھ میں نہ آئے شک ہی شک۔ بادشاہ معظم کے کیا کہنے، ویسے علی کو سمجھنے کے لیے اللہ ہونا بنتا ہے یا محمد ہونا پڑتا ہے، یہ اس کی کریمی ہے۔ اس چھوٹی سی کھوپڑی میں چلو تھوڑا بہت تو آیا ہے نا، ورنہ اوقات نہیں ہے، بساط نہیں ہے۔ یقین کیجئے کیا کریں، کیا توصیف کریں گے ہم اس شہزادے کی، ہمیں کیا پتا۔ حسین بادشاہ ایک دن نانے کی جھولی میں بیٹھے ہیں، مسکرا کے فرمانے لگے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم۔ ایک محبت بھرا ایک جملہ میں اپنی قوم کے جوانوں کو دیتا جاؤں۔ آج کل بڑے ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ ناراض نہ ہوا کرو، کیوں؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، کیونکہ سید ہیں، محبت بھرے پیغام ہوتے ہیں، ہم جوڑنے والوں میں ہیں، توڑنے والوں میں نہیں۔ مہربانی چودھری صاحب، کوئی کہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ لڑنا نہ جھگڑنا۔ بندے کہیں گے سید لاہور سے آئے ہو، ہمیں کیا پیغام دے کے جا رہے ہو؟ ہم ان کو یہ بھی نہ کہیں کہ یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل سنت کتب میں بھی لکھا ہے، تو یہ والے ہی کیوں کھا جاتے ہیں؟ نہ کچھ نہ کہو، ان کا قصور نہیں، آل ان کی زبان پہ نہیں آنا چاہتی۔ مہربانی، یہ دل کا جملہ، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور، مہربانی
ماشاءاللہ مہربانی. آنا ہی نہیں چاہتی، جب آنا نہ چاہے تو زبردستی لاؤ گے. میں بہت شکریہ. کتنی دفعہ محمد امت کو دکھا گیا، کبھی کندھوں پہ چڑھا کے، کبھی یہاں بٹھا کے. اہل سنت علماء نے لکھا ہے اکثر نماز پڑھانے جاتے حسنین کریمین نورین نیرین شریفین ادھر ہوتے تھے، اوپر ابا ہوتی تھی. نماز پڑھ شہزادے ادھر ہوتے تھے. کیا کرو گے؟ ویسے تو کہتے ہو خیال آ جائے تو نماز باطل. بھائی بہت شکریہ. لکھا ہے علماء اہل سنت نے، خطبہ دیتا ہوا محمد حسنین کریمین کو آتے ہوئے دیکھ کر ابا کا دامن نیچے سے حسین بادشاہ کے پاؤں میں آیا، ایسے تھوڑے سے ہلے، محمد اپنی جگہ سے ہلے، اٹھ کے جا کے سینے سے لگایا. اب بندوں کی مرضی ہے اب محمد کو اکیلا رکھے یا آل کے ساتھ رکھے. بندوں کی مرضی، زبردستی نہیں کرنی. اے محبت بڑا پیغام تھا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. بات کہیں رخ اور نہ موڑ جائے، جشن کے حوالے سے گزارشات پیش کرنی ہے. حسین بادشاہ نانا کی گود میں تشریف فرما ہے. سرکار فرمانے لگے حسین ذرا یہ بتاؤ، محبت میں پیار میں، حسین یہ بتاؤ تمہارے فضائل زیادہ ہے یا تمہارے بابا کے فضائل زیادہ ہے؟ چودھری صاحب میں بچوں سے بالکل نہیں پریشان ہوتا، آپ نے ریلیکس رہنا ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے. قسم آج کے جشن کی میں ان سے اسلام سیکھتا ہوں. کسی کو اچھا لگے تو بسم اللہ، نہیں تو آپ کی مرضی ہے. میں ان سے اسلام سیکھتا ہوں. بڑا کتابوں میں پڑھا لیکن سکھایا انہوں نے. پہلا اسلام میں نے ان سے یہ سیکھا. بچے کھیل کھیل میں ایک دوسرے سے جھگڑ پڑے، اسی وقت صلح ہو جاتی ہے. یہ اسلام ہے. شاباش، کسی کو سمجھ آ جائے تو مہربانی، یہ اسلام ہے. ایک لمحے میں صلح. یہ انتظار نہیں کرتے کوئی آئے صلح کرائے، نہیں. 11ویں کی کھیر کھلاؤ، حسین کا لنگر کھلاؤ، بسم اللہ. کوئی کہے گا یہ نہ کھانا، شیعوں کی نیاز ہے. وہ کہے گا خدا کا صدقہ ہے، ان کا لنگر ہے، یہ نیاز بس جو ان کو اس نے مجھے دے دیا، چاہے جس کی طرف سے آیا، میرے لیے شکر کا مقام ہے. اس کو آپ روک نہیں سکتے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، شیعوں کی کھا رہے ہو، یہ سنیوں کی. ایسی بات نہ شیعوں کی ہوتی ہے نہ سنیوں کی ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے نظر اللہ. بے مہربانی، بے بہت شکریہ. ان سے اسلام سیکھتا ہوں. اچھا ایک اور بھی میں اسلام بتاتا جاؤں. کسی بھی گھر چلے جائے چودھری صاحب، کوئی بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا. کوئی بات نہیں، بچے ہیں آ گئے، عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھتے نہیں. بے بہت شکریہ. اپنا بچپن یاد کرو نا، مجھ سمجھائے تھا سب. عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں. کوئی نہیں، کسی نے کہا بھی سے دیکھ وہ کون ہے، کہتے میری ماں ہے. ایک تحفہ دینے لگا ہوں. اگر اہل سنت بیٹھے ہیں اکیلے بیٹھ کے آج کل پرسوں ترسوں جب بھی موالیہ نے حیدر قرار، آپ بھی غور فرمائیے گا. یہ اتنے کمال ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے نہیں. اب میں بات ایک اور کرنے لگا. لندن بیٹھا ہوں اہل بیت ٹی وی پہ، میرے سے کسی نے سوال کیا سید یہ بتائیں کس بندے کی نماز قبول ہوئی، کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہوئی؟ میں نے کہا نماز کے فائدے پڑھ. کہنے لگی نماز دین کا ستون. میں نے کہا حق ہے. نماز مومن کی معراج. میں نے کہا کوئی شک نہیں، لیکن میں نے کہا سب سے بڑا فائدہ بتا. قرآن سے کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے. میں نے کہا جس دن تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن نظر آئی سمجھ لینا نماز قبول ہو گئی ہے. بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. نماز قبول ہو گئی جب دنیا کی ہر عورت تجھے ماں بہن بیٹی نظر آئے. وہ یہ نئی نہیں ہے، وہی ہے جو ہر گھر میں ہے. میں نے یہی بات علماء سے پوچھی. میں نے کہا یہ بتائیے، بڑے بیٹھے تھے اساتذہ دوست بیٹھے تھے، کافی گفتگو شروع ہو گئی نماز کے حوالے سے. میں نے کہا یہ بتائیے بچے پہ نماز کیوں واجب نہیں؟ ساروں کا مشترکہ جواب تھا بچہ بالغ نہیں اس لیے واجب نہیں. میں نے کہا ایک بندہ بالغ ہے جس کو دنیا پاگل کہتی ہے، بٹے مارتی ہے، دھکے دیتی ہے، نہ جس کو کھانے کا شوق،
نہ پینے کا خیال، نہ کپڑوں کا ہوش، دنیا جسے پاگل کے، ویسے پاگل میں بھی ایک بڑا راز ہے۔ یہ سندھ میں نے چودھری صاحب داد لی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے نہ لفافے کے پیچھے بھاگتا ہوں نہ داد کی طلب ہوتی ہے، یہ تو میں اپنا سید ہونے کے ناطے فریضہ ادا کرتا ہوں۔ یقین جانیے چودھری صاحب یہ اس سے بڑی کیا قریبی ہوگی میرے محترم، جاؤں نہ کہیں تو کئی اہل سنت مجھے مل کے کہتے ہیں آپ وہ نہیں ہو جس کے پاس علی برائے فروخت نہیں ہے۔ یہ کوئی تھوڑی کریمی ہے، یہ کوئی تھوڑی عنایت ہے، یہ تھوڑی شفقت ہے، یقین جانیے یہ کوئی تھوڑی محبت ہے، بادشاہوں کا تھوڑا کرم ہے، بڑا ہے داد کی۔ مگر میں سندھیوں کو ذرا سمجھایا پاگل پہ، وہ میں نے دیکھا کہ لفظ پاگل ایسا ہے کہ بندے چڑھ جاتے ہیں، اے پاگل پاگل، بندے چڑھ جاتے ہیں۔ بچوں میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا، میں نے سندھ والوں کو کہا یہ پنجابی کے دو لفظ ہے، ایک ہے پے الف پا، ایک ہے گاف لام گل۔ پا کہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنا، گل کہتے ہیں بات۔ جو حق، چونکہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، جو حق کو پالے لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی۔ لوگ اسے پاگل کہتے چودھری صاحب۔ ہاں اس لیے کوئی پاگل گئے نا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو شیعوں کو کہتا پھروں تمہیں کوئی کافر کہے نہ پریشان ہو۔ میں نے قرآن احادیث کی روشنی میں ایک دن لفظ کافر کو ڈیفائن کیا، سرکار کا صدقہ میں ان کو بتاتا جاؤں تاکہ یہ بھی کوئی کہے تو خوش ہو، غصہ نہیں کرنا۔ لغت کی روح سے کافر اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کو چھپا لے۔ جب مزید دیکھا مفسرین کے جو انہوں نے لکھے خوبصورت بیانات، وہ کہتے ہیں سمندر کافر ہے، ہیرے چھپاتا ہے، جواہرات چھپاتا ہے۔ چلو سب غور فرمائیے گا، قبر کافر ہے، بندہ چھپاتی ہے۔ علمی گفتگو ہے، پریشان نہیں ہونا، قبر کا کافر ہے، بندہ چھپاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اچھا زمین بھی کافر ہے، بیج چھپاتی ہے۔ تو کوئی کافر کہے تو پریشان نہیں ہونا، تو بھی تو علی چھپاتا ہے نا۔ مہربانی یار، اس طرف کی کبھی توجہ ہی نہیں گئی نا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ان معنوں میں بھی لوگ پریشان تو نہیں ہو گئے، سید کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ میں صرف اسی لیے کہہ رہا ہوں میری قوم کو جذبات سے کام نہیں لینا، صبر سے لینا ہے۔ آنے والا ہے فیصلے کر لے گا، فائدہ نہیں نا جذبات کرنے کا۔ جب ایک آنے والے نے فیصلے کرنے ہیں ازل سے ابد تک کے، پھر جذبات تو بنتے ہی نہیں۔ میں نے ان سے دوستوں سے گزارش کی چودھری صاحب تھوڑی دیر فون بند کر دیں، مہربانی، شکریہ، ورنہ میں تقریر بند کر دوں گا۔ اچھا چلے، مسکرا پڑے ہو، یہی تو جشن ہے۔ میں نے ضمن بات کی ہے، یقین کیجئے جشن مسکراہٹ کا نام ہے۔ خدا تمہیں مسکراتا رکھے اور اللہ کرے ایک طویل مسکراہٹ آئے امام کے ظہور کی صورت میں، نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ آئے، غموں کا دور بھول جائے۔ چودھری صاحب میں نے بات کرنی تھی اور اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ چکوال کے ایک روڈ پہ میں آ رہا تھا، بلکہ چوئے سے ادھر جب آ رہا تھا، آج سے کافی عرصہ پہلے، ایک تو کچھ عرصہ پہلے میں پڑ گیا، اس سے بہت پہلے میں آیا، یہ روڈ بڑا خراب تھا۔ روڈ اتنا خراب تھا کہ آتے ہوئے تھوڑا سوچ پڑی کہ یار روڈ ہی نہیں ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم تنقید نہیں کرتے کسی پہ بھی، ویسے میں آپ پسند بات، میں نے کہا یار روڈ ٹھیک نہیں، ٹھیک ہوتا ہم جلدی پہنچ جاتے، ٹائم بڑا لگا ہمیں، لیکن آج دیکھا چوئس تک آتے ہوئے آج روڈ بہت اچھا تھا۔ میں نے بچے سے پوچھا، میں نے کہا یاد ہے تجھے آئے سے 2-3 سال پہلے کتنا ٹائم ہمیں لگا تھا؟ کہنے لگا بھول گیا۔ میں نے کہا یہی انسانی فطرت ہے، جب خدا کی طرف سے آسانی آ جائے تکلیف بھول جاتا ہے۔ بھائی بہت شکریہ، ابھی میں نے جملہ بھی کہنا ہے، سنبھالنا چکوال والوں، خدا کی طرف سے آسانی آ جائے تکلیف بھول جاتا ہے۔ ارے بھائی انشاءاللہ آنے دو صاحب زمان کو، شیعہ غم بھول جائیں گے۔
مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار۔ پاگل پہ گفتگو ہو رہی تھی تو میرا خیال ہے میں امید ہے کچھ نہ کچھ اس حوالے سے گزارش پیش کر چکا ہوں۔ سنبھال لی ہے نا پاگل، پاگل۔ میں نے کہا اس کا کیا کرو گے نا جس کو کھانے کا خیال نہ پینے کا شوق؟ کہنے لگا جی وہ پاگل ہے۔ میں نے کہا نہیں وہ پاگل نہیں، حضور اس کو پاگل نہ کی کہیے، وہی کمال ہے۔ میں نے کہا چلے اس طرف نہیں جاتے، تھوڑا سا میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں، بندہ بندی بلوغت کے سن سے اوپر ہیں مگر وہ کام نہیں کر رہے جو عام انسان کر رہے ہیں، زبردستی ان کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، پہنایا جاتا ہے، شوق ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے، تو نماز کرنے لگے ان پہ ساکت ہے۔ ٹھیک ہے جیسا نماز، کوئی عالم دوست بیٹھے تو گواہی دے گا کہ نماز ساکت ہے۔ میں نے کہا میں بچوں سے اسلام سیکھتا ہوں، اسی پہ میں نے ایک جملہ دینا ہے۔ میں نے کہا نماز کہنے لگے جی ساکت ہے۔ میں نے کہا کیوں بالغ نہیں؟ کہ بالغ بھی ہو مگر ساکت ہے۔ پتہ چلا نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ اللہ نے بچے پہ نماز اس لیے واجب نہیں کی، نہ بچہ برا ہے نہ بچہ بے حیا ہے۔ بے مہربانی یار، بس اسی کے لیے میں نے تھوڑی سی طویل باندھی تھا کہ آپ تک بات پہنچ جائے، نہ یہ برے ہے نہ بے حیا ہے۔ اچھا جس کو بھی نہیں سمجھ آئی، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں یہ رواج ہے یا نہیں، چودھری صاحب بڑی جگہوں پہ میں نے اس بات کی تصدیق کرائی، مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ بلند کرا کے دعا قبول نہ ہوتی ہو ہاتھ اٹھواتی ہے، دعا مانگ، دعا مانگ۔ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ بڑا اسلام سیکھتا ہوں، مولا جانتے ہیں، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتی، یہ تو روزے نہیں رکھتا، یہ تو وہ کام ہی نہیں کرتا جتنے ہم کرتے ہیں، اتنی عبادات یہ تو کرتا ہی نہیں، کیوں قبول ہوتی ہے؟ اصل میں اس کی آنکھ میں حیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کرائٹیریا دے کے جا رہا ہوں، یہ ہے معیار شیعہ، آنکھ میں حیا پیدا کر۔ پھر ڈاکٹر اقبال کہتا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ 13 رجب ایک بات چودھری صاحب میرے ذہن میں اور سامنے آ گئی، میں عرض کرتا جاؤں، پھر میں بادشاہ معظم کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا۔ کہا جاتا ہے کہ بندہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ شکر ہے مسکرا تو پڑے ہو۔ بندہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، اور یقین جانیے بڑی جگہوں پہ لکھا ہے 3 اور 13 ناس ہے، لیکن کیا کہنے 3 کو حسین بادشاہ نے دنیا میں تشریف لا کے دنیا کو بتا دیا، 13 کو حسین کے بابا نے دنیا میں آ کے دنیا کو بتا دیا کہ جن کو تم نہ سمجھتے ہو ہم آ جائیں تو نحوست ختم۔ حسین بادشاہ نانے کی گود، بہت شکریہ، تو حسین بادشاہ نانے کی گود میں بیٹھے ہیں، سرکار فرماتے ہیں حسین میرا لال آپ کے فضائل زیادہ ہیں یا آپ کے بابا کے فضائل زیادہ ہیں؟ اچھا میرا لال مجھے اپنے بابا کے فضائل تو سناؤ۔ بادشاہ حسین نے فرمایا میرا بابا قسیم النار والجنہ۔ چودھری صاحب میں بالکل پریشان نہیں ہو رہا، ان کو موج میں بیٹھے رہنے دو، یقین کیجئے یہ کمال لوگ ہیں، پیچھے پڑھ پڑھ کے ماں کھلاتی ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے پلیٹ آئے تو کوئی اور نہ کھائے، ہے نا اسلام؟ بہت شکریہ، ہماری خواہش ہوتی ہے کسی اور کے منہ میں جائے نہ پیٹ میں جائے، ہمیشہ یہ پیچھے پڑھ پڑھ کے کھلاتی ہے۔ اس کو دکاندار لوٹ لیتا ہے، سکون سے گھر آتا ہے، 100 میں سے 10 کی چیز دی، 90 اس نے رکھ دیا۔ وہ کتنے پیسے لے گیا تھا باپ سے؟ 100 روپیہ۔ وہ بقایا کہاں ہے؟ وہ جو تھے میں لے آیا۔ اور کسی نے اس کو کندھا ہلا کے اس کے لاشعور سے پوچھا تجھے نہیں پتا اس نے تجھے لوٹ لیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے اس نے نہیں لوٹا، میں اس کو لوٹ گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جتنا اس نے میرے سے زیادہ لیے اب اس کی نسلوں کو بہت کچھ دینا پڑے گا۔ ایک پیغام تھا اگر پہنچ جائے حضور، میں بہت شکریہ، بے مہربانی۔ قسیم سرکار، بہرحال بات طویل نہ ہو جائے، بادشاہ معظم نے اپنے بابا پاک کے فضائل سنا ہے۔ پاک رسول مسکرا کے فرماتے ہیں حسین یہ تیرے بابا کے عشر عشیر بھی فضائل ہیں۔
تیرے بابا کا علی کا مقام اس سے بھی کہیں بلند ہے۔ یہاں گفتگو کا رخ تھوڑا سا مڑا، جب یہ کہا نا تو حسین یہ بتا تیرے جو بابا کے فضائل ہیں اور تیرے فضائل ہیں ان میں تو نے فیصلہ کیا کیا؟ کہ نانا عشر عشیر نہیں ہوں گے، لیکن ایک بات ہے، میں بابا سے فضیلت میں زیادہ ہوں۔ سرکار مسکرا کے فرماتے حسین لال وہ کیسے؟ پتہ تھا بادشاہ معظم کو ہم تک بات پہنچانی تھی۔ حسین لال وہ کیسے؟ فرمایا دیکھیں نا بابا، میرا بابا کون؟ مہربانی۔ اور بابا کا بابا کون؟ بہت شکریہ۔ کب میرا بابا کون اور بابا کا بابا کون، میرا دادا کون؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ محبت بھری باتیں نانی اور نواسے میں چل رہی تھی۔ علی بادشاہ کے فضائل عشر عشیر بھی ہم تک نہیں پہنچے، لیکن جتنے آئے ان میں بھی تھوڑا سا ان کے کرم کی خیرات لے کر آپ تک عرض کرنے لگا ہوں۔ 13 رجب شہزادی کونین معظمہ کائنات ام العلی صلوات اللہ سلام اللہ علیہا آقا زادی کعبے تشریف لے کے گئی، بڑی دنیا دیکھ رہی تھی۔ شہزادی کعبے گئی، کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ایک آواز دی، پروردگار میرے بیٹے کو تیرے گھر کی ضرورت نہیں، تیرے گھر کو میرے بیٹے کی۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ بھئی، آپ کی کیا بات ہے۔ میرا دل ہے وہ اگر شعر مل گیا نا تو میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کرتا ہوں۔ ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں، میرا دل تھا، میں نے کہا چلو چودھری صاحب کی محنت بہت زیادہ ہے، آپ ایک تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں درود کا پیش کریں۔ چودھری صاحب شاعری کے لیے ڈائری رکھی ہوئی ہے، اچھی لگتی ہے نا مومنوں کو۔ کسی شاعر نے قلم اٹھایا، لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں، بی بی نے کہا تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے۔ دیوار ہے در سمجھ کے پھٹی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، آپ اور میں ہم حیدر کہہ جاتے ہیں نا، ہے در ہے، جس طرح دو لفظ ہیں، ایک ہے جعفری، جیم این فے رے چھوٹی یہ جعفری، ایک ہے جا جیم الف جا، اور آگے انگلش کا فری، ایف آر ڈبل ای فری، جلدی جلدی بولو تو جعفری۔ میں نے شیعوں کو کہا ہمارا منشور ذکر قائم، ہمارا مقصد الاجل ہے، الاجل مومن کی زندگی ہے، الاجل منافق کی موت بھی ہے۔ بروز رجت کہیں گے ہنس کر ہر ایک ناصر سے یہ فرشتے، سخی کا نوکر سخی کا مومن، تو جعفری ہے تو جعفری ہے۔ میں نے کہا تھوڑا مہربانی مہربانی حیدری۔ دوسرے شک پہ آپ نے کہا مجھے دوبارہ بولیے، شک شین کاف دو نقطوں والا، ایک کاف دوسرا۔ یہی تو یہاں لطف آتے ہیں جب جملوں کا استعمال ایسا ہو جہاں جملے آپس میں ملے۔ میں کوشش کرتا ہوں ایک واقعہ بھی سناتا ہوں چل صاحب، میں جلدی سے سمیٹتا ہوں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں، چلو میں کچھ اور عرفان کے موتی آپ کی جوڑیوں میں ڈالتا ہوں۔ شہزادی کونین کھڑے ہیں، باہر والے دیکھ رہے ہیں، یہ زوجہ ابو طالب علیہ السلام یہ کعبے کے قریب کھڑی ہیں، اور پھر دیوار پھٹی اور شہزادی اندر چلے گئے، پھر دیوار واپس اپنی جگہ پہ آ گئی۔ شاعر نے قلم اٹھا کے کمال کر دیا، وہ کہتا ہے کہ کعبے میں علی آئے تو کعبہ یہ پکارا۔ جشن کا ماحول ہے، مسکراتے رہو، ہاتھ نہیں باندھنے۔ کعبے میں علی آئے تو کعبہ یہ پکارا، انوار علی عالم انوار میں آئے، انوار علی عالم انوار میں آلے، مالک یہی گھر کا
سو اس کی ہے مرضی دروازے سے آئے یا دیوار سے آئے. مہربانی مہربانی حیدری. بھئی کیا بات ہے یار، شاعری بڑی پسند کرتے ہو. میں دل چاہ رہا ہے 4 مصرے اور ریورس کروں، لیکن میں تھوڑی سی بات کو کر کے پھر عرض کرتا ہوں کیونکہ وہ آگے انشاءاللہ مل جائیں گے. شہزادی کونین 3 نہیں 4 شبیں رہے، پھر خیر سے باہر آئے. بندے پریشان ہیں. سرکار ابو طالب علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹا کے چوتھے دن صبح سرکار محسن اسلام بیضت البلد، سرکار عمران بابا کل ایمان، کون جانے مقام ابو طالب کیا ہے. میں موالیوں نے حیدر اقرار کو کہتا پھروں مہربانی کیا کرو ممبر سے کسی بھی فورم سے سرکار کے ایمان پہ بات نہ کرو، ابو طالب کے احسان پہ بات کرو. احسان کتنے؟ سرکار کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں جناب ابو طالب 4 دن ہو گیا آپ کی زوجہ اندر ہے، سمجھ نہیں آ رہی، خیر تو ہے نا؟ سرکار نے فرمایا علی کو لینے گئی ہے. میں بہت شکریہ، علی کو لینے گئی ہے شہزادی. سرکار فرماتے ہیں، سرکار کو کہتے ہیں سرکار آپ پریشان نہیں. سرکار فرماتے ہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، گھر بھی ہمارا، زوجہ بھی ہماری، بیٹا بھی ہمارا. بہت شکریہ بہت شکریہ حضور. شہزادی باہر تشریف لے، ہاتھوں میں علی بالباس. حالانکہ میں نے بڑی کوشش کی، مجھے کہیں ضعیف سے ضعیف چل سب ایسی روایت ملی ہو جس میں یہ لکھا ہو بی بی اپنے ساتھ کچھ سامان لے کے گئی تھی. یار ہر گھر کی عادت ہے، ہر گھر کی بیٹیوں کی عادت ہے، جب خدا نے اولاد دینی ہو پوری تیاری کرتی ہیں، گدیلا سے لاتی ہیں، تکیہ سے لاتی. گھبرا گئے ہو؟ ایسے ہی ہے پوری تیاری. لیکن یہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا شہزادی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، جب گئی آئیں تو علی ہاتھ میں تھا. شہزادی فرماتے ہیں کہ آتے ہی پاک رسول سے ملاقات ہوئی. سرکار کھڑے تھے، جناب ابو طالب علیہ السلام کھڑے تھے. تھک تو نہیں ہے؟ بہت شکریہ. سرکار کھڑے تھے، جناب ابو طالب علیہ السلام کھڑے تھے. عرض کروں خلیل خوش ہے، حسرت زوبار ہستی ہے. خلیل خوش ہے، حسرت زوبار ہستی ہے. ثمر کو دیکھ کے خود محنت معمار ہستی ہے. ثمر پھل ہے. بہت شکریہ. محنت معمار ہستی ہے. نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں، ادھر سرکار ہنستے ہیں ادھر دیوار ہنستی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. مولا خوش رکھے آپ کو. کتنی محبت سے جشن، ایک نئے انداز کا جشن ہے نا. سنتے رہتے ہو، آتے ہیں پڑھنے والے ماشاءاللہ. ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے اچھا پڑھتا ہے. ذکر جو اچھوں کا ہے اچھا پڑھتا ہے، لیکن ایک چیز کی ضرورت ہے، ذکر میں فکر ضروری ہے. فکر کے بغیر ذکر نامکمل ہے. فکر بھی ہو. بس میں اب فکر کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک جملہ عرض کرتا جاؤں. پاک رسول نے ہاتھوں پہ لیا. شہزادی فرماتے ہیں ہمارے علی نے آنکھ محمد کو دیکھ کے کھولی. ایک مشکل بات کرنے لگا چودھری صاحب، سامنے آ گئی، کر دوں. پاک رسول نے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. 16 رجب کو محمد نے علی دیکھ کے عبادت کی ہے. سنبھال سکو تو یار، کچھ جگر ہے بڑا تو مہربانی یار، گھر کی بات ہے ان کے. کوئی یہ نہ کہ سید کہہ کیا گیا ہے. ہاتھوں پہ اکثر کتب میں چودھری صاحب لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا کیا سناؤ، قرآن، تورات، زبور، انجیل. لیکن پوری علمی ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں، پڑھ بیٹھا ہوں. سرکار علی بادشاہ نے سنایا. سناؤ نہیں، سنایا. یقین سنایا
سناؤ نہیں سنایا، باقاعدہ بادشاہ معظم نے سنایا۔ پاک صاحب کتاب کہتے ہیں پاک رسول مسکرا کے فرماتے ہیں، جب ترا سنائی نا پاک رسول مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی اگر موسیٰ ہوتے وہ بڑے خوش ہوتے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور بھائی کون جانے مقام میں ایک رکعت میں پاؤں اور دوسرے میں دوسرا پاؤں قرآن ختم یا۔ لو جی اب فکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ بادشاہ کہاں تشریف لے کے آئے؟ کعبے۔ یہی بات ہماری شروع میں ہوئی تھی نا، کعبے تشریف لے کے آئے۔ اچھا آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کعبے جب آئے بت نہیں تھے۔ میں بڑے آرام سے خطاب کر رہا ہوں تاکہ پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ بت نہیں تھے۔ علی کے آنے کی دلیل ہی یہی ہے جہاں آ جائے بت گئے۔ اچھا آپ نے شاعری پسند کی ہے، میں چار مصری عرض کر دیتا ہوں۔ کسی عاشق نے قلم اٹھایا، وہ کہتے ہے جس میں رب حقیقی کی شان وہ آتا ہے جس میں مہربانی ہے، جس میں رب حقیقی کی شان وہ آتا ہے، زمین کی گود میں ایک آسمان آتا ہے۔ کہا بتوں نے بتوں سے کہ جلدی بھاگو کرایہ لینے کو مالک مکان آتا ہے۔ بہت شکریہ یار، بہت شکریہ یار، مہربانی یار، مہربانی یار۔ بس جی اب فکر کی طرف موڑ رہے ہیں چودھری صاحب، اب فکر کی طرف موڑ رہے ہیں۔ بادشاہ کا تشریف لائے کعبے، اور بت نہیں تھے، کیونکہ علی کے آنے کی دلیل ہی یہی ہے بت گئے۔ اچھا جس میں بت نہ ہو، جہاں بت نہ ہو وہ کعبہ ہے، اس لیے معصوم کے فرمان سے ذرا غور فرمائیے گا، حضور مومن کے دل کو بھی کعبہ کہا گیا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کی تصدیق فرمانے کا شکریہ۔ مومن کے دل کو بھی کعبہ قرار دیا گیا ہے، لیکن پھر شرط یہی ہے بت نہ ہو۔ چلو آؤ تاریخ کی جانب چلتے ہیں، کوئی ایسا مومن پہلے تلاش کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہ معیار کیا ہے۔ مل کے ہم تاریخ کی جانب گئے، ہمیں آگے سلمان نظر آیا۔ آنکھیں کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب سلمان نظر آئے۔ جناب سلمان سے جب ہماری تخیل میں ملاقات ہوئی، ویسے تو روحیں ملتی رہتی ہوں گی نا، ملتی رہی تھی جیسے آپ اور ہم ہیں، کہیں مل جائیں پتہ چل جائے یہ علی والا ہے۔ امام سے بتاؤ یہ لگتا ہے کہ ہم اسے جانتے نہیں، لگتے پتہ نہیں کب سے شناسائی ہے۔ الست میں جب اکٹھے تھے نا، اس وقت ہم سب نے ان کی گواہی دی تھی۔ جب خدا نے ہم سے، بہت شکریہ حضرت، جب خدا نے ہم سے پوچھا تھا تھک تو نہیں گئے؟ جناب سلمان کے پاس پہنچے، جناب سلمان نے محمدی، آپ کا دل محسوس ہوتا ہے بلکہ یقین ہے کہ ماند کعبہ ہے۔ آپ نے دل میں انہیں بٹھایا، کہاں میں نے انہیں بٹھایا؟ میں نے کہا جناب سلمان ہم 13 رجب ہے، جشن کا موقع ہے، سارے مسکراتے چہرے تشریف فرما ہے، جناب سلمان یہ بتائیے ان کو بٹھانے کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے حضور میری طرف دیکھیے گا، کہنے لگے ان کو بٹھانے کی دلیل یہ ہے بت نکل جاتے ہیں۔ میں نے کہا ان بتوں کی تھوڑی سی تعریف کر دیتے۔ ہمیں کہنے لگے حضور تحفہ ہے 13 رجب کا بہت خوبصورت، میرا دل چاہتے ہیں میں آپ کو دے جاؤں، اور اس امید سے کہ بھولو گے نہیں۔ ہم نے جناب سلمان سے پوچھا، حضور میری طرف دیکھیے گا برادر محترم، جناب سلمان سے پوچھا جناب سلمان ہم بھی علی کو بٹھانا چاہتے ہیں، بت وہ کون سے ہیں تاکہ ہم انہیں توڑ دیں؟ آواز آئی جس لمحے زندگی کے کوئی دنیاوی چیز علی بھلا دے، اس کا مطلب تیرے اندر بت ہے۔ میں بہت شکریہ، یہی تحفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا 13 رجب کا تحفہ ہے، کوئی چیز علی بھلا دے۔ مثلا بندے سے بندے کی گفتگو ہو رہی ہے، اچانک کسی بات پہ غصہ آ گیا، غصے کا آنا دلیل ہے علی بھول گیا۔ یہ مہربانی ہے۔ جاتے جاتے علم کی زیارت ہوئی، علی یاد تھا، کوئی ایسی چیز دیکھی، کسی کی کوٹھی دیکھی، کسی کی زمینیں دیکھی، کسی کا مال دیکھا، متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ بڑی بات ہے، اتنا پیسہ، علی بھول گیا۔
ना तोहफा दे रहा हूं। कोई दुनिया का बंदा तुझे छेड़ के कहे देख उसके पास क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं, मुतमईन चेहरे से कहा कर कुछ ना हो, अली तो है ना। अच्छा सब समझते हैं, आगे सफर भी करना है। भाई कितना टाइम वैसे यहाँ से लगेगा डोरे? 1.5 घंटे? नहीं हम लेट हो जाएंगे। लो जी बात समझते हैं। जश्न तो खैर से बहुत तवील है, बस मैं इतना अर्ज करने लगा हूँ, कोशिश कर दिल को काबा बना, बुत निकाल, नाशुक्री का बुत निकाल। कुछ भी अल्लाह ने तुझे दिया है इनका सदका राजी रहे, रोले न डाल, उसके पास है तो मेरे पास नहीं। हम अमीर हैं, हमारे दिलों में अमीर रहता है। मेहरबानी, गरीब वो है जिसके पास अली ना हो। बहुत शुक्रिया। शुक्र का दामन संभाल, ना शुक्री बुत है। भाई बहुत शुक्रिया। सब्र का दामन काबू कर, बेसब्री बुत है। सब्र करके तो देख, क्या कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, चखते ही नहीं हम। मैं मोमनों को कहता हूँ गुस्सा क्या है, कहने लगे जी हराम। मैंने कहा वो कोई तुम्हारे सामने कोई हराम चीज़ काट के रख दिखाओगे, कहने लगे नहीं हराम। मैंने कहा फिर गुस्सा क्या है? अल्लाह जानते हैं हमारी मशीनरी, अब साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से हजूर बता रहा हूँ, हमारी मशीनरी खुदा ने जो हमें दी है ना, सिर्फ शुक्र और सब्र से चलते रहें, हमारी ज़िंदगियाँ बहुत तवील हो जानी है। हम टेंशनों में गिर गए, हाय क्या होगा, मैं इन्हों छड़ांगा नहीं, हुण वेख ला, नहीं इन चीज़ों को छोड़ दो। रात को फिर भी परेशानी है ना, रात को बिस्तर पे सोने से पहले बावुज़ू होके सरगोशी करो साहिब ज़मान की बारगाह, मौला तेरे होते हुए भला मेरा सज्जन कौन है, मेरा सांझी कौन है, मेरा खैर खा कौन है, मौला आप हैं ना। सरकार आपके होते हुए मैं किसी को नहीं कहता मुझे मसला क्या, बेहतर जानते हो, जैसे आपकी मर्जी। एक जैसा बंदा आया मुझे कहता है शादी केस लगा है अदालत में, जज बड़ा सख्त है, शादी सिफारिश भी मेरे पास नहीं है। मैंने कहा मौला के चाहने वाले हो, कह लेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा तुम शिया नहीं हो, तुम मुहिब हो, ऐसी बात कर रहे हो। कहने लगे शाह जी एक नई बहस छेड़ दिया आपने मुहिब और शिया की। मैंने कहा नहीं हकीकत है। कहने लगे मतलब पहले ये तो समझाए मुहिब और। मैंने कहा मासूम से किसी ने पूछा था मौला ये बंदा कहता है मैं शिया हूँ, ये शिया है, पर मैं नहीं ये मुहिब है। सरकार आज पता चला मुहिब और है शिया और है। सरकार फ़र्क क्या है? 11वें लाल विलायत मुस्करा के फरमाते जो हमसे मोहब्बत करें उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। मेहरबानी 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 मेहरबानी। कहने लगे शाह जी आपने मुझे कहा हम मुहिब हैं, लेकिन वो आपने बताया। मैंने कहा तेरा यकीन कमज़ोर है, शिया बन, यकीन वाला बन। कहने लगे शाह जी वो कैसे? मैंने कहा सुबह सुबह उठ 2 रकात हदिया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पढ़, जैसे नमाज सुबह पढ़ते, पढ़ने के बाद सरकार की बारगाह इस्तग़ासा बुलंद कर, या बक़ियत अल्लाह या साहिब ज़मान आग़िस्नी अदरिकनी, कम अज़ कम 114 दफ़ा पढ़, बेफिक्र हो के वज़ू की हालत में जज के सामने जा। कहने लगे जी क्या होगा? मैंने कहा कहना कुछ नहीं, तूने वो वकील ही सारा कुछ करेंगे, तूने चुप रहना है, बस तूने दुआ इमाम ज़माना मौला को हाज़िर नाज़िर समझ के पढ़नी है। यकीन करो अगले दिन फ़ोन आया, शाह जी फैसला हो गया, लिखना कुछ चाहता था लिख क्या गया। मेहरबानी 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 जी। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ या बक़ियतुल्लाह या अबा सालेह या साहिब ज़मान, कुछ भी पढ़ लें सरकार के अलकाम में से, आग़िस्नी अदरिकनी, खैर ही खैर है। लेकिन ये पढ़ना इसलिए कि ये ना हो कि मसले हल हो जान तो फिर उसके बाद फिर चौड़े हुए फिरते रहो। नहीं, ये मसले इसलिए हल कराने कि हम ठीक हो के इमाम के ज़हूर की राह हमवार करें। बहुत अच्छे चौधरी साहब, हमारी गर्दनों पे कर्ज है साहिब ज़मान की नुसरत। क्या करें, अल्लाह ने जिस दौर में पैदा किया वो दौर तो सरदार का है।
ہم نماز میں زیارت پڑھتے ہیں، سارے کے لیے ہم یوں سلام کرتے ہیں، لیکن اپنے امام کے لیے، زمانے کے امام کے لیے کوئی وجہ تو ہے نا؟ بس اسی چیز کو غور کیا کرو. حضور زمانے کا امام ہے، ہماری گردنوں میں بڑے حقوق ہیں. اپنی زندگیاں مولا کے نام وقف کرو، یقین کے ساتھ سفر کرو، شکر کا دامن نہ چھوڑو، تمہارا دل کعبہ بن جائے گا. اچھا کسی دن آزمانہ بھی ہو، چوہا سیدن شاہ چکوال کئی ادھر ہاسپٹل ہے، آزمانہ ہو کوئی 40 دن تھوڑا کوشش کر کے آنکھیں پاک، زبان پاک، ہاتھ پاک، شکم پاک، قدم پاک، ہر چیز پاکیزہ کر کے جو ہو گئی وہ معافی دے دیں گے. بڑے کریم ہیں، یاد نہیں دلاتے. تجربہ کرنا ہو تجربہ بھی کر لینا. کسی ہاسپٹل چلے جانا، کسی مریض کے ساتھ جا کے دعا امام زمانہ پڑھ کے یا علی کا نعرہ لگا کے پھوکا مارنا. مریض نہ اٹھ بیٹھے، تیرا شیعہ ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اس لیے تو نکلے ہیں کہ یار شیعہ اپنے مقام کو پہچانے، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچے، اس دل کو کعبہ بنائے تاکہ بادشاہ بیٹھ جائے. جب بادشاہ بیٹھ جائیں تو پھر یہ کہتے ہیں یہ ہم میں سے ہے. نہیں جن کو نہیں سمجھ آئی، سلمان و منا، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. اس کا مطلب اگر سلمان اہل بیت میں سے ہے تو وہ ہمیں یہی سمجھا گیا تو بھی ان میں سے ہو سکتا ہے، بس اس دل کو دل کے لیے رکھ لے. بڑا ضروری ہے، جشن کا موقع ہے، جیسے سارے بل بیٹھے ہیں، ہمارا ایمان ہے 14 آئے ہیں، آپ کی بے شک کو سلام آئے ہیں. کیا خیال ہے 14 کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ اب کسی غلط صحبت میں بیٹھ سکتے ہیں؟ نہ. علم کی زیارت کرنے والا کہیں ادھر ادھر آنکھیں مار سکتا ہے؟ نہیں. میں یہاں ایک خطاب میں عرض کر گیا تھا، چوہدری صاحب صرف 2 منٹ آپ کے لے کے میں بس دعائی عرض کرتا ہوں. عرض کر گیا تھا اپنا مقام پہچانو. سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنا مقام پہچانو. کیسے؟ علم عباس کو دیکھ کر. میں چودھری عزادار صاحب ماشاءاللہ محبت بھرے انسان ہیں، پیار والے انسان ہیں. میری آج دوسری غالباً ملاقات ہے، ہو سکتے ہیں ان سے پہلے کئی ملاقاتیں مولا نے کرائی ہوں، دوسری ملاقات ہے. آیا میں فرض کرو چودھری کے صاحب کے گھر، آتے ہی انہوں نے کہا شاہ جی میری گھر کی چھت پہ چلو. لے گئے، ادھر انہوں نے مجھے علم عباس دکھایا. میں نے کہا چودھری صاحب بڑا خوبصورت ماشاءاللہ لگا ہے. چودھری صاحب یہ بتائیے یہ علم وہی ہے جو سرکار عباس کے ہاتھ میں تھا؟ کہنے لگے نہیں سید یہ وہ نہیں، وہ اس جیسا ہے، اس کو اس سے نسبت ہے. میں نے کہا چودھری صاحب یہ گھر کی زمین پہ کیوں نہیں لگایا؟ کہنے لگے سید کیسی بات کرتے ہیں، وفادار کی نشانی ہے بلند ہونی چاہیے. میں تحفہ دے کے جا رہا ہوں، سنبھالنے کی کوشش کرنا. کہنے لگے سید وفادار کی نشانی اس کو بلند ہونا چاہیے، زمین اس کی جگہ نہیں اوپر ہونا چاہیے. میں نے کہا چودھری صاحب بڑا خوبصورت پائپ ہے اور بڑا خوبصورت کپڑا آپ نے پھریرا لگایا، کہاں سے لیا؟ کہنے لگے سید یہ چکوال سے پائپ لیا، چکوال سے پھریرا لیا. میں نے کہا چودھری صاحب کمال ہو گئی، صرف نسبت ہوئی غازی سے، چکوال کا پائپ چوہا سیدن شاہ کا کپڑا بلند ہو گیا. پہچان اپنے آپ کو، تیرے ساتھ علی کی نسبت ہے، کوشش کر تو بھی بلند ہو جا. حضور کروڑ والی نسبت، تیرے ساتھ بھی تو نسبت جڑی ہے نا، کوشش کر بلند ہو جا. جو سب آپ کے مہمان آ گئے، میں نے کہا بس بات کو سمیٹتے ہیں. غالباً ذاکر صاحب ہی ہیں ماشاءاللہ. ذاکر صاحب ہیں نا؟ اچھا حضور 100 بسم اللہ. لو جی جیسا 2 منٹ لوں گا. اچھا ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے لاہور سے آیا، پہلے بھی دے گئے تھے چوہا، لاہور والوں نے ڈیوٹی لگائی ہے سید جہاں پہ ممبر پہ گئے کرو یہ تحفہ مومنوں کو ضرور دیا کرو. تحفہ ہے دعائے عہد. ساری دعائیں کمال ہیں لیکن ان سب میں ایک با کمال ہے، نام ہے دعائے عہد. تعلیم فرمائی ہے چھٹے لال ولایت میں. سرکار فرماتے جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں
اس کی قبر پہ میرا بیٹا آئے گا. ٹھوکر مار کے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہمیں مطلب دیکھ پوچھ رہے ہیں خیریت ہے نا. وہ کیا کرے چودھری صاحب، ادھر ادھر دیکھنے سے معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بھی بہت شکریہ، مسکرا تو پڑے ہو جشن حضور میں تو دیکھیے گا، بڑا قیمتی تحفہ دے رہا ہوں، یہ سنبھالیے گا، یا آپ کے لیے کوشش کیجیے گا اردو میں پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ، تاکہ پتہ تو چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. کوئی ہدیہ نہیں، صرف اتنا ہے پڑھیے گا. ڈرنا بھی نہیں ہے کہ لے لیا تو چھپوا کے بانٹنا پڑے گا. یہ معجزہ نہیں، اس سے معجزہ ہوگا. کتنی خوش نصیبی ہے، من اعلیٰ لاہور سے دعا چل کے آئی ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. ضرور پڑھیے گا بھائی. بہت شکریہ. لو جی، دعا کا ٹائم ہے. دعا کے بارے میں نے بتا دیا. معاشرے جس میں ہم رہتے ہیں، ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہے جس سے میں نے بات مکمل کرنی ہے. چودھری صاحب منگتے، خیراتی، بھکاری دروازے پہ خاص طور پہ اس وقت آتے ہیں جب اللہ نے گھر میں کوئی بچہ دیا ہو. ان کا صدقہ خدا نے کسی کو کوئی اولاد دی ہو، منگتے آ جاتے. پتر دیتا ہی اللہ، اینج نہیں جانا سی، کچھ دے سانو، جیب میں جو ہو دل کرتا لٹا دو، مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹانا. یہاں رواج ہے بھائی. بہت شکریہ. اتنی بات کرنی تھی، اس سے زیادہ نہیں. آؤ علی کے آنے کے لیے ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹائے. بھائی مہربانی یار، مہربانی یار، پیغام ہے کسی تک پہنچ جائے. بہت شکریہ. علی بادشاہ کے آنے کی خوشی میں سرکار محسن السلام بہزت البلد سید العرب والعجم بادشاہ معظم کا دروازہ کھٹکھٹائے. ایک اور، بلکہ چودھری صاحب میرے پاس کھڑے تھے، دروازہ ہم کھٹکھٹائیں لگے. چودھری صاحب کہتے ہیں سید سرکار ابو طالب کا دروازہ بھی اچھا کیا، کھٹکھٹا رہے ہیں، لیکن علی بادشاہ تو کعبے سے آئے تھے، کعبے کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے. میں نے کہا چودھری صاحب یہ بھی کھٹکھٹا لیتے ہیں، وہ بھی کھٹکھٹا لیتے ہیں. جی چودھری صاحب میرے ساتھ، ہم سب ایک ساتھ، چھوڑنا پیچھے کسی کو بھی نہیں، سب ساتھ. اور دعا کر رہا ہوں، آمین دل سے کہنا، اور مانگا بھی کرو، پروردگار جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے. کوشش کیا کرو، مانگا کرو سب کے لیے، سب اعلیٰ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم نے فیصلے جب کرنے نہیں، اختیار نہیں. بھی بہت شکریہ. دروازہ ہم سب نے مل کے کھٹکھٹایا. آواز آئی خداوند عالم کی، اور میرا بندہ کیوں آیا؟ پروردگار تو جانتا ہے. علی بادشاہ کے آنے کی خوشی میں عیدی چاہیے. مہربانی، عیدی چاہیے. عید میلاد العلی ہے نا. آپ نے نعرہ ہی نہیں لگایا سرکار کی آمد. بھائی دیکھ لیں، آپ کی مرضی ہے. میں اور محمد ایک نور سے ہیں. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد. پروردگار عالم خالی نہیں جائیں گے. بہت شکریہ. خالی نہیں جائیں گے. علی کا صدقہ چاہیے. اب آ گئی میرا بندہ مانگ. آج میں بھی دینے پہ تولا ہوں. چودھری صاحب ناراض نہیں ہونا، میں آپ پہ رکھ کے مثال دینے لگا. چودھری عزادار صاحب نے خدا کی بارگاہ عرض کی، پروردگار کوئی 30-40 کلے زمین. آواز آئی کچھ اور ذہن میں ہے. پروردگار کوئی 5-10 کنال کا گھر، کوئی 10-15 کروڑ. آواز آئی میرا علی بھی دیکھ اور مانگی جانے والی خیرات بھی دیکھ. مہربانی اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مانگی جانے والی خیرات مہربانی، میرا علی بھی دیکھ. اب چودھری صاحب نے خدا کی بارگاہ کا، پروردگار چلو علی کا صدقہ نہیں مانگتا میں جائیداد، نہیں مانگتا میں زمینیں، نہیں مانگتا میں پیسے، جنت تو دے دے، جنت تو دے دے. خدا کی آواز آئی، اے میرا بندہ اگر تو شیعہ ہے اور تو جنت مانگتا ہے، ذرا پہلے بہلول سے تو مل کے آ. اللہ کرے میں پیغام پہنچا ہوں آپ کے ذہن. بہت شکریہ. بہلول سے تو مل کے آؤ. چودھری صاحب نے ہم سب کو ساتھ لی. ہم سب جناب بہلول کے پاس. جناب بہلول کہلواتے ہم شیعہ ہیں، ہمیں ادھر سے آرڈر ملا تیرے پاس جائیں. ہم نے تو نماز میں بھی خدا سے کہا جنت، روزہ رکھا کہا جنت، عزاداری کی کہا جنت، جشن میں کہا جنت، کچھ بھی کیا جنت، جنت جنت. بتا شیعہ ہو کے جنت مانگنا ٹھیک ہے؟
کہا میں روکتا نہیں ہوں، پر میں اتنا جانتا ہوں شیعہ مانگتا نہیں، جنت بیچتا ہے۔ بھئی بہت شکریہ یار، مہربانی یار، شیعہ مہربانی حضور شیعہ۔ لو جی بس، پروردگار عالم خالق کائنات چھوٹی عقلیں ہیں، احسان فرما، ہم نہیں، جو تو دینا چاہتا ہے علی کا صدقہ دے۔ آواز ہے کہ مانگ دعا، فاصل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بکائیں جرزکنی طالبہ سارے کا ماؤ امام منصور، میرا اللہ علی کے آنے کی خیرات دیتا ہے، مہدی کے لشکر میں جگہ دے دے۔